بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 73 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب صفۃ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا حصہ چہارم انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے۔ سبق کے موضوعات معمول کے مطابق ہیں، آپ ان کو پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ سابقہ جو ہماری 3 ویڈیوز تھیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ ہم نے ابھی تک جو باب صفۃ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مباحث پڑھی ہیں، ان میں سے چند مباحث کا خلاصہ آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر موجود ہے۔ آج کی ہماری پہلی حدیث ہے، وہ بھی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنثار، وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر امر الصلاة۔ یہ حدیث بھی حمران رحمہ اللہ سے مروی ہے، جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور گزشتہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے والی حدیث جس کے تحت ہم نے بہت ساری مباحث آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ بھی حمران سے ہی منقول ہے۔ اس میں امام ابو داود رحمہ اللہ کے استاد حسن بن علی ہیں، اور اس میں محمد بن المثنى ہے۔ بہرحال اس میں چند تبدیلیاں بھی ہیں، چند فروق بھی ہیں، وہ یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حمران نے روایت نقل کی ہے ایسے ہی جیسے پہلے روایت تھی، لیکن کچھ فرق تھے۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْثَارَ، انہوں نے مضمضہ اور استنثار کا ذکر نہیں کیا ہے اس روایت کے اندر۔ وقال فیہ، اور اس روایت میں دوسرا فرق یہ ہے کہ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ مسح کا ذکر موجود ہے، جبکہ گزشتہ جو روایت تھی اس میں تھا ثم مسح رأسه، اس میں مطلقاً تھا۔ ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه۔ یہاں اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے کم بھی کر لیتا ہے تو اس کا جو وضو ہے وہ کافی ہو جائے گا، وہ وضو اس کا ٹھیک ہو جائے گا، یعنی 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ اس نے غسل عضو کیا، لیکن اس کا استیعاب کیا، اس کو مکمل دھویا۔ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الصَّلَاةِ، اور ایک فرق یہ ہے کہ اس روایت کے اندر انہوں نے نماز والا جو جملہ تھا کہ من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، یہ جو جملے تھے ان جملوں کو ذکر نہیں کیا ہے۔ باقی تو ہماری مباحث پہلے گزر چکی ہیں۔ ایک یہاں پہ نئی چیز وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، یہ کلمات ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی تفصیلی بحث تو آپ کے سامنے پہلے رکھ دی تھی۔ یہاں 1-2 اور استشہادات رکھ دیتا ہوں جس سے بات مزید واضح ہو جائے گی کہ جن روایات کے اندر 3 مرتبہ کا ذکر ہے وہ روایات شاذ بھی ہیں، اور اس کے اندر کچھ روات ایسے بھی ہیں جو ضعیف ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو بیہقی رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ روی من اوجہ غریبۃ عن عثمان وفیہا مسح الرأس ثلاثا، کچھ ایسے طرق ہیں جو غریب ہیں، یعنی حدیث غریب ہے، اور اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ 3 مرتبہ مسح کیا، لیکن مع خلاف الحفاظ الثقات لیس بحجۃ عند اہل المعرفہ، اس میں ایک تو حفاظ اور ثقات کی مخالفت بھی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حدیث شاذ ہو جائے گی، چونکہ دیگر جو روات ہیں جو ان سے زیادہ قوی ہیں انہوں نے 3 مرتبہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ حدیث ہوں یا ائمہ فقہ ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر جو حضرات ہیں انہوں نے اس کو حجت نہیں بنایا، ان روایات کو قابل حجت نہیں سمجھا ہے۔ ایسے ہی زاد المعاد کے اندر ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو صحیح روایات سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ لم یکرر مسح رأسہ، آپ نے سر کے مسح کے اندر تکرار نہیں کیا ہے، آپ نے ایک ہی بار کیا ہے۔ جو آپ سے احادیث صحیح منقول ہے وہ کچھ ایسی ہیں کہ صحیح غیر صریح،
قول الصحابی توضأ ثلاثا ثلاثا، کچھ ایسی ہیں جو صحیح ہیں لیکن صریح نہیں ہیں، اس میں عدد کا تذکرہ نہیں ہے، اور کچھ ایسی ہیں جس میں صراحت تو ہے کہ 3 مرتبہ لیکن غیر صحیح، وہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کیا ہوا کہ تسلیث مسح جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، وہ احادیث جو ہیں کمزور ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی التلخیص کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو تسلیث مسح والی روایات ہیں ان کو استیعاب مسح پر محمول کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ مساحات مستقلۃ لجمیع الراس جمعا بین الادلہ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ مستقل 3 مسح کیے گئے، اور جو احادیث ہیں دلائل ہیں ان کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے، ان کے درمیان تطبیق دی جا سکتی ہے کہ 3 حرکات کہہ دیا جائے، یا پھر استیعاب راس کے لیے 3 مرتبہ ایک عمل کو پورا کرنے کے لیے عمل کیا گیا، یعنی مستقل 3 مسح نہیں تھے، ایک ہی مسح استیعاب راس کے لیے 3 حرکتوں کے ساتھ اس کو کیا گیا ہے۔ بہرحال دوبارہ سے یہ بحث آ گئی تھی تو اس لیے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں۔ یہ جو ہماری سند ہے اس کے اندر عبد الرحمن بن وردان، اس کے بارے میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے بھی ائمہ کے اقوال موجود ہیں تضعیف کے، جس کی وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفت الثقات بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو شاذ قرار دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے باقی روات کا تعارف تو پہلے ہو چکا ہے، عبد الرحمن بن وردان ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابن معین کہتے ہیں صالح الحدیث، ابو حاتم کہتے ہیں ما بحدیث باس، ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کر دیا چونکہ ان کے ہاں توثیق پائی جاتی ہے توثیق میں، اور دارقطنی فرماتے ہیں لیس بالقوی۔ اسی طرح میزان کے اندر ہے کہ ابو سلمہ سے انہوں نے حدیث نقل کی ہیں لیکن دارقطنی فرماتے ہیں کہ لیس بالقوی، قوی راوی نہیں ہے۔ بہرحال اس کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ مخالفت الثقات اس میں پائی جاتی ہے۔ اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قال حدثنا محمد بن داود الاسکندرانی قال حدثنا زیاد بن یونس قال حدثني سعید بن زیاد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأوتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض 3 واستنثر 3 وغسل وجهه 3 ثم غسل يده اليمنى 3 وغسل يده اليسرى 3 ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ۔ عثمان بن عبد الرحمن التیمی کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان سے وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے پانی منگوایا، تو ان کے پاس برتن کے اندر پانی کا جو برتن تھا اس میں پانی لایا گیا، انہوں نے اس کو جھکایا اور انڈیلا اپنے دائیں ہاتھ پر، پھر انہوں نے پانی کے اندر ہاتھ داخل کیا، 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کے اس کو جھاڑا، 3 مرتبہ چہرہ دھویا، اور پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو یعنی کوہنیوں سمیت 3 بار دھویا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہاتھ داخل کیا پانی میں اور پانی لیا، اپنے سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا، کانوں کا ظاہر اور باطن دونوں طرف سے اس کا مسح کیا ایک ہی مرتبہ، ثم غسل رجلیہ، پھر اس کے بعد اپنے پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ این السائلون عن الوضوء، وضو سے متعلق سوال کرنے والے کہاں ہیں؟ ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میں نے ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ یہاں ایک نئی بحث ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام ابو داؤد کا جو یہاں قول ہے اس کو دیکھنے کے بعد، اور وہ بحث ہے کانوں کا مسح کرنا۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں حدیث عثمان الصحیحہ کلها تدل على مسح الرأس انه مرات، یہ گزشتہ ویڈیو میں جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو صحیح احادیث منقول ہیں وہ ساری ایک مرتبہ سر کے مسح پہ دلالت کرتی ہیں۔ فانهم ذکر الوضوء ثلاثا، وضو کو تو انہوں نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور جب مسح کی باری آئی تو انہوں نے ومسح رأسہ کے کلمات کہے، اس میں ثلاثن نہیں کہا۔ تو جہاں ثلاثن یا توضیح کی ضرورت ہو، تصریح کی ضرورت ہو، وہاں خاموشی اختیار کی جائے، تو قاعدہ یہ ہے کہ
اس خاموشی کو بیان سمجھا جائے گا کہ وہاں عدد نہیں تھا تو اس لیے عدد کو بیان نہیں کیا گیا. اگر عدد ہوتا تو جیسے دیگر اعضاء مغسولہ کے ساتھ ثلاثن آتا ہے اس طرح مسح کے ساتھ بھی ثلاثن ہونا چاہیے تھا. لم یذکروا عددا کما ذکروا فی غیرہ، جیسے دیگر میں کہ ہاتھوں کو کلی، ناک میں پانی، چہرہ، پاؤں کا دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، اس میں جیسے ثلاثن کو ذکر کیا تو اس کے اندر بھی ثلاثن کو ذکر کرتے. حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو پڑھ لیں. چونکہ دورانیہ پھر ہمارا ویڈیو کا پڑ جائے گا اس لیے میں روایت کی طرف نہیں جاتا. اس سے پہلے تو ہم ان سے متعلق بات کر لیتے تھے. مسح اذنین کا مسئلہ آپ کے سامنے الدر المنضود کی جلد اول سے نقل کیا ہے، اس کو دیکھیے. فرماتے ہیں مسح اذنین میں 4 بحثیں اختلافی ہیں. اول یہ کہ وظیفہ اذنین کیا ہے، مسح ہے یا غسل ہے، ثانی واجب ہے یا سنت، ثالث تیسری بحث مسح اذنین کے لیے تجدید ما مسنون ہے یا نہیں، اور چوتھا یہ ہے کہ اذنین مستقل عضو ہیں یا جزء رأس ہیں، سر کا ہی حصہ ہیں. تو پہلی جو بحث ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک وظیفہ اذنین مسح ہے. داؤد ظاہری اور امام زہری کے نزدیک ان کا وظیفہ غسل ہے، دھونا ہے، اور شعبی اور حسن بن صالح کے نزدیک اذنین کا حکم غسل اور مسح دونوں ہے. ما اقبل من الاذنین یعنی کانوں کا وہ حصہ جو چہرے کی طرف ہے جس کو باطن اذنین بھی کہتے ہیں، اس کا غسل ہوگا غسل وجہ کے ساتھ، چہرے کے دھونے کے ساتھ، اور ما ادبر من الاذنین کا مسح ہوگا مسح اذنین کے ساتھ. اور چوتھا قول اسحاق ابن راہوے کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذنین کا حکم ہے تو مسح ہی، لیکن ما اقبل من الاذنین کا مسح غسل وجہ کے ساتھ، اور ما ادبر من الاذنین کا مسح مسح رأس کے ساتھ ہوگا. یعنی ما قبل والے مسئلے یا مذہب یا قول سے اس کا فرق یہ ہے کہ جو باہر کا حصہ ہے اس کو مسح کیا جائے گا لیکن اس وقت جب چہرہ دھویا جائے گا، اور جو اس کی پچھلی جانب ہے سر کی جانب تو وہ جب سر کا مسح کیا جائے گا تو اس وقت اس کا مسح کیا جائے گا. دوسری جو بحث ہے وہ ہے جمہور علماء ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسح اذنین سنت ہے، امام احمد کے نزدیک واجب ہے، اور بحث ثالث امام شافعی، امام مالک اور امام احمد تینوں کے نزدیک مسح اذنین کے لیے، کانوں کے مسح کے لیے تجدید ما مسنون ہے. اور حنفیہ کے یہاں مسنون یہ ہے کہ مسح اذنین بماء الرأس ہو، یعنی جو آپ نے سر کے مسح کے لیے پانی لیا اسی سے ہونا چاہیے. چنانچہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح اذنین کے لیے تجدید ما ثابت نہیں ہے. اسی طرح اس باب کی آخری حدیث الاذنان من الراس ہماری دلیل ہے، اور وہ حضرات اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ثابت نہیں، جیسا کہ اس کی تفصیل اس حدیث کے ذیل میں آخر باب میں آئے گی. اور بعض نے اس کا جواب یہ دیا کہ الاذنان من الراس کا مطلب یہ ہے کہ انہما ممسوحان لا مغسولان، کہ یہ دونوں بھی مسح کے اعضاء ہیں نہ کہ غسل کے اعضاء ہیں. یعنی سر کی طرح کان بھی اعضاء ممسوحہ میں سے ہیں، اور یہ مطلب نہیں کہ سر کا جز ہے لہذا تجدید ما کی ضرورت نہیں. نیز حدیث تکفیر الوضو بھی حنفیہ کی دلیل ہے جس کے اندر وضو کو گناہوں کا کفارہ بتایا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ حنفیہ کی یہاں تجدید ما مستحب بھی ہے یا نہیں، اس میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہے. مرق الفلاح میں تو مستحب لکھا ہے اور فتح القدیر میں لا یستحب لکھا ہے، اور یہی علامہ شامی کی بھی تحقیق ہے اور یہی حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی رائے ہے. چنانچہ کوکب میں اس کو لا بأس بہ لکھا ہے. بحث رابع، چوتھی بحث کیا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک الاذنان من الراس، اور امام شافعی کے نزدیک عضوانی مستقلانی، یعنی 2 مستقل اعضاء ہیں. اور داؤد ظاہری اور امام زہری کے نزدیک الاذنان من الوجہ یعنی اذنین چہرہ کا جز ہیں. امام شافعی دلیل میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اذنین کے لیے نیا پانی لیا لہٰذا وہ مستقل عضو ہوئے، اور حدیث الاذنان من الراس کو مرفوعاً ثابت نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ موقوف ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل اس باب کی آخری حدیث کے ذیل میں آئے گی. اور امام مالک و احمد فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ جزء راس ہیں لیکن تجدید ما مسح اذنین کے لیے اس لیے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور داؤد ظاہری اور امام زہری دلیل میں یہ پیش فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ میں دعا ثابت ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ. اس حدیث میں سمع اور بصر دونوں کی اضافت وجہ کی طرف کی گئی ہے، لہٰذا سمع اور بصر جو ہے یہ چہرے کا جز ہوئے. ہماری جو حدیث تھی اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ فغسل بطونہما وظہورہما. فرماتے ہیں یہاں پر غسل سے مراد مسح ہے، اس لیے جملہ تفسیر ہے فمسح برأسہ واذنیہ کی،
اور غسل کا اطلاق مسح پر ثابت ہے، لہذا داؤد ظاہری اور امام زہری اس لفظ سے اپنے مسلک پر استدلال نہیں کر سکتے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے یہاں تو غسل اذنین تو چہرہ کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ مسح راس کے وقت، یعنی جس وقت چہرہ دھویا تو اس وقت چہرے کی جانب جو کان کا حصہ ہے اسی وقت اس کو دھو لے گا، یعنی چہرے کے ساتھ وہ دھو لے گا۔ تو اس سے ان کا استدلال مکمل نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ جو عمل بیان کیا جا رہا ہے یہ مسح راس کے وقت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چاروں جو مباحث تھیں وہ آپ کے سامنے آ گئی، امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہوگی۔ دلائل کا زیادہ مناقشہ اس میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ دیگر کتب کو ایضاح المشکات وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عیسی بن یونس قال حدثنا عبید اللہ یعنی ابن ابی زیاد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين۔ کوعین جو ہے یہ جو گھٹے جس کو ہم کہتے ہیں کلائی کے پاس جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت ثم ساق نحو حدیث الزہری واتم۔ حدیث کا ترجمہ تو آسان ہے، پہلے ہو چکا ہے، امید ہے آپ اس کو خود دیکھ لیں گے۔ آخری جملے کی وضاحت کر دیتا ہوں، ثم ساق نحو حدیث الزہری واتم، کہ اس سے آگے جو حدیث ہے وہ حدیث زہری کی طرح ہی ہے۔ ساقہ کی جو ضمیر ہے یہ عبید اللہ ابن ابی زیاد کی طرف لوٹتی ہے، جبکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ابو علقمہ کی طرف لوٹتی ہے، لیکن ابو علقمہ اور زہری کا طبقہ بہت متفاوت ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اور زہری کا جو طبقہ ہے وہ قریب ہے، اس لیے ان میں موازنہ ہو سکتا ہے چونکہ دونوں قریب الطبقہ ہیں، جبکہ جو ابو علقمہ ہے ان کا طبقہ بہت بعید ہے زہری سے۔ بہرحال یہ جو آگے انہوں نے کہا کہ ثم ساق نحو حدیث زہری واتم، یہ اگر دیکھنا چاہیں آپ اس حدیث کو مکمل طور پہ تو دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زہری کی روایت سے زیادہ الفاظ اور معانی اس کے اندر موجود ہیں، وہاں اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس حدیث کے روات ہیں، آپ ان کو ملاحظہ کر لیں، دیکھ لیں، تفصیلی طور پہ کلام موجود ہے۔ عبید اللہ بن ابی زیاد کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اقوال جو ہیں وہ ان کی جرح میں موجود ہیں اور کچھ تعدیل کے بھی ہیں، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا۔ باقی تو ترجمہ آسان ہے، یہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ دوسری حدیث ہے جس میں وہ مسح رأسه ثلاثا آیا ہے۔ امام ابو داؤد نے نیچے اس کی خود ہی وضاحت کر دی، رواہ وکیع عن اسرائیل قال توضأ ثلاثا قط۔ اسرائیل کے دو شاگردوں کے حوالے سے یہاں بات ہوئی، ایک یحییٰ بن آدم ہے اور دوسرے وکیع ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وکیع نے جب یہ حدیث اسرائیل سے نقل کی تو اس میں صرف دھونے کا 3 مرتبہ کا تذکرہ ہے، توضأ ثلاثا، اس میں مسح رأسہ ثلاثا کے کلمات نہیں ہیں۔ قط یہاں بمعنی فحسب ہے، فقط کے معنی میں ہے، مراد اس سے یہی ہے کہ وکیع کی جو حدیث ہے اسرائیل سے اس کے اندر وہ مسح رأسہ ثلاثا نہیں ہے، تو یحییٰ بن آدم سے وکیع جو ہے وہ قوی راوی ہیں، تو اس لیے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا، یہ کہا کہ حضرت عثمان سے جو صحیح روایات ہیں وہ 1 مرتبہ مسح الرأس پہ دلالت کرتی ہیں، جو 1 مرتبہ سے ہٹ کے ہیں یعنی 3 مرتبہ کا صراحتاً اس میں ذکر موجود ہے، تو امام ابو داؤد کے نزدیک بھی وہ کمزور روایات ہیں، وہ قوی روایات نہیں ہیں۔ اس حدیث کے روات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر رکھ دیتا ہوں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے حالات کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے احادیث مروی تھیں اس باب میں وہ مکمل ہو چکی، آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احادیث شروع ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے ان حدیث کو شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔